حدیث چندے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام دو ونجن لگے اجاں رستے چانتے نبی پاک اپنے گھر وچوں نکل گئے کہیں بے پاسے میں پیان گرمی دی شدت آئی سلام علیکم سلام آکھن لگے اللہ دے نبی کیڑے میں پیاؤ آپ نے فرمائے پہلے تساں دساؤ تساں کیڑے میں پیاؤ نہیں اللہ دے رسول پہلے تساں دساؤ آپ نے فرمائے پہلے تساں دساؤ انہیں ڈوہیں اپنا حال لیتا کہ سا کو بھوک نے کجے اساں ارادہ کیتے متا توارے گھر کشے کھاون دی ہوئے امام کائنات نے فرمائے آخرجن الذی ما اخراجاکما میں کو بھی ہوا شے کٹھائیے جڑی شے تو کو کٹھائیے یعنی تساں کو بھی بھوک کٹھائیے تے میں کو بھی بھوک کٹھائیے یعنی میرے گھر بھی کئی دین کو لفاق ہے میں بھی کشے کا نہیں کھا دی تساں بھی کشے کا نہیں کھا دی حالت ہے توارے گھریں چی کشے کا نہیں میرے گھر ہی کشے کا نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر عمر میرا ایک صحابی ہے حضرت سعد انہا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اکثر میں کو ملدن تے آدن سہیں میرے کے بھی کھانا کھاؤ کہیں ملے آج موقع بڑھیا پہ سعد دے گھر جل دیں او میرے کٹھے نبی پاک نے حضرت ابو بکر تے عمر کو کٹھے رلایا تے حضرت سعد دے گھر طور پر تے حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنے گھر دے باہر کم شم کرنے دے ودین تے انہا دی نظر پائے گئی تے او گھر لگے گئے تے اپنی گھر علی کو آکھے نے جناب رحمت اللہ العالمین تشریف کے دین انتنال حضرت ابو بکر تے حضرت عمر تے آج تو سارے بھاگ جاگ پہنے آج تے ذہن نصیب سنیا سے مہمان رحمت ہے خود رحمت مہمان بن کے اندی پی آج تو سارے بھاگ جاگ پہنے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر دا دروازہ بند کر دیتے گھر والی پوچھن لگی کیا مسئلہ ہے آکھن لگے نبی پاک بغیر سلام دے تے بغیر اجازت کی دے کہیں دے گھر کہیں نہیں میں دے تے دروازہ بند کر دینے ہیں نبی پاک اپنی سنت دے مطابق تے اپنی عادت مبارکہ دے مطابق آسن پہلے سلام کرے سن اساں ہولیاں جواب دے ہونے تے آپ دے سلام تے آپ دی مبارک زبانی چو سلام نکل سی تو سارے گھر دے ہوتے اللہ دی رحمت نازل تھی بو سی اساں جواب اچھا کہنی رہونا اگر اچھا اساں جواب دیتا تو ایک واری سلام تھی سی اگر اساں ہولے جواب دیتا نبی پاک نے ترائے واری سلام کرنے تے ترائے واری سالے ویڑے تے رحمت وسدی راسی دروازہ باندے اللہ دے پیغمبر قریب ہے آپ نے آ کر کے سلام کیتا آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد او سعد دے گھر والوں توارے ہوتے سلامتی ہوئے رحمت ہوئے توارے ہوتے برکت ہوئے ایکنے ود بیا جملہ میں کو شریعت سے نہیں ملیا جیڑے جملے نبی پاک جیڑے جملے نال ملاقات دی ابتدا کرنے ایکنے ود بیا کیڑا جملہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد حضرت سعد دی گھر والی تو آپ دروازے دے پیچھو چھپ کے نا ایستا ایستا جواب دینے پن جے جواب نہ دینے گناہگار تھی نا جواب اچھا دینے تو ایک واری سلام تھی ایستا ایستا تاکہ دروازے دے پرلے پاسے آواز نہ منجے تاکہ ہیر سے ہے کہ آپ دوبارہ سلام کرا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ ایستا ایستا انہا جواب دے دیتا فرد پورا کر دیتا جواب تا دیونا بندے آپ نے جیچے بھی جواب نہیں آیا آپ جواب نہیں سن سکے جواب نہیں آیا آپ نے دوبارہ سلام کی تھی آپ دا معمول ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا اہل سعد پیری مریدی بھی ہے استادی شگردی بھی ہے تے نبی تے امتی اللہ تعلق بھی ہے ایک نے ود بیا گہرا تعلق کی تھا کہنے اتنے ودے تعلق تے بھی سلام اور اجازت دے بغیر دروازہ نہیں پہ کھلتا تے اندر نہیں پہ وینے نہ دے آنکھیں نہ کوئی مسئلہ کہنے اتھا سادے ہاں تا رواج ہے ملیر مسات سوت روال انہیں دے بعد وال پتہ نہیں 7-8 پوسٹ تک وینے ہیں پہ کوئی مسئلہ کنی آمن ونجن ہے پیا بھلا نال بڑے ناز نال آکر نال آتے ہیں کہ وہ سادے کے پردہ نہیں کرے دے اسا انہیں کے پردہ نہیں کرے دے اے جرا سادہ قریبی تعلق جتنا مرضی ہوئے نبی داتے صحابی کے وقت کے قریبی تعلق تا نہیں ہو سکتا
آپ نے سلام کیتے پہلے یہ تعلیم دسی گئی ہے تاکہ تساں بے حیائی کے بچ ونجو، بات دی ندامت کے بچ ونجو، شرمندگی کے بچ ونجو، رسوائی کے بچ ونجو، غیر اخلاقی جرم دی بنیاد کے بچ ونجو۔ سلام کو عام کرو تاکہ محبت اضافت ہی۔ آپ نے دوسری واری سلام کیتے، آپ نے تیسری واری سلام کیتے، جواب نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا قسمت دی بات ہے، لو میرے کٹھے واپس جل دیں، لگ دے حضرت سعد بھی گھر کوئی نہیں، لگ دے حضرت سعد بھی گھر کوئی نہیں۔ ساڑھے سونے پیغمبر کو نہیں پتا بھی دروازے دے پرو کیا پیا تھی نا، نبی کریم علیہ السلام کو جیڑی شاید وہی کی تھی بنجے آپ پتا ہوں گا نہیں پتا۔ یہ سارے چیزاں دیوار دے پر لے، دروازے دے پر لے، ہر شے کو جانا ڈالا صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ جے کو دسے تو دسے، ورنہ کہیں کو نہیں پتا، امام کائنات کو ہی نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا چلو بھائی لگ دے ساتھ گھر کہیں۔ تھوڑی دیر دے بعد خاموشی تھی، حضرت سعد آدن اے نہ ہوئے رحمت اللہ العالمین ناراض ہو ونجن، جلدی نال دروازہ کھولے نے تے آکھنے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ۔ اچھے انداز سلام دا جواب دیتے نے۔ نبی کریم علیہ السلام واپس آئے، آپ نے وجہ پوچھی، حضرت سعد نے وجہ دسائی، والا آپ نے ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اگر تیری تمنا ہے کہ تیرے گھر دے ہوتے رحمت وستی رہے، میں تیرے گھر دی حویلی جو بیٹھا ہویا ہوں، اللہ پاک نے رحمت للعالمین دا وجود تیرے جسم جو بھیج دیتے، میری تیرے گھر جو بھیج دیتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تیرے ویڑے تے رحمت کرے۔ حضرت سعد نے دعوت تیار چا فرمائی، امام کائنات واسطے دسترخوان لا دیتا، دعوت کھا دی گئی ہے۔ لیکن جڑی بات دسن دا مقصد ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ دے جیڑے ویلے بھی اپنے گھریں چا داخل تھی من لگو، اجازت بھی کھدی کرو تے سلام بھی کر چھوڑیا کرو۔ ذالکم خیر لکم، اگر سمجھان لے بڑھو تو ہی دے وچ تواری بھلائی ہے۔ ذالکم خیر لکم، ہی دے تواری بہتری ہے، وہ چنگائی ہے تواری ہی دے وچ۔ اگر تسا سلام کو عام کر دو تے اتھاں حالت ہے جو لفظ سلام ریح ہی نہیں ساری زبان تے، کیویں محبتاں بنن تا کیویں اللہ تعالیٰ سلامتیاں دے وے سکو۔ جیڑا جملہ ہاں او تے سارے ذریعہ ہی نہیں۔ سلام کو عام کرو تاکہ بہمی محبت عام تھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدورتا دل دیا مکا دے، تاکہ بغض ختم کر دے۔ سلام کو عام کیتا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے۔ آپ دی وفات دے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دا زمانہ نمی انہوں نے خلافت دی ابتدا تے حضرت عمر گزر دے پیان، جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ رستے تے بیٹھے ہیں، انہوں کو سلام کیتا نے، انہوں نے جواب نہیں دیتا، انہوں نے جواب نہیں دیتا۔ لگے آئے آ کر کے جناب صدیق اکبر دی عدالت کیس درج کروائے نے، آکھن لگے اجاتے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزریا، جناب عثمان کو میں سلام پیش کیتے، انہیں جواب نہیں دیتا۔ یعنی وہ شکایت لینے ان کے ساتھ کو جواب کیوں نہیں ملیا؟ ایک کیفیت ہے انہوں نے، کیونکہ بہت بڑا دعائیہ جملہ ہوتا، دعائیہ کلمات ہیں، بندہ اگر یہی نہیں دینا تو سمجھو مخلص ہی کہیں نہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عثمان غنی کو ساتھ آگن، ہاں بھئی نے سلام کی تے تُنہیں جواب نہیں دیتا، انہیں کسی میں سلام سنیا ہی کہیں، سنا تو ضرور دے ماں، انہیں کہ میں سلام کی تے وجہ پوچھی گئی ہے، بعد اس پتہ لگے بھئی او آدن کہ میں کو نبی پاک دی وفات اللہ غمبا تے دوجہ اے پریشانی آئی بھئی آپ دنیا تو لگے گئے، لیکن میں ایک سوال کرنا ہا کہ نجات کیڑے کلمے چھے او نہیں کر سکیا، میں ہی ٹینشن ہے جانے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے پریشان تھی من دی لوڑ نہیں، اے سوال میں کیتا ہا تے نبی پاک نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ اچ نجات، اے تے کو جواب مل گیا، گال ختم۔ یعنی آخر دا مقصد ہے سلام دا جواب جو نہیں ملیا انہیں کیا کیتے؟ شکایت کیتی ہے۔
کہ اے میں کو جواب نہیں سی دیتا سلام دا اے جڑی وڈی پاور ہے سلام اے جڑی وڈی بات ہے سلام ہے اللہ تعالی نے یہ بات سمجھائی تے صحابہ کرام دا بھی یہ اندازہ کہ جڑے ویلے انہاں دی آپس دی ملاقات تھی ویا تے ایک دوجے کو سلام کرنے ان ایک دوجے دے نال سلام کرنا حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر دے بارے اندے ہر روز صبح صبح باہر نکلنا بازار آمنا موتا امام مالک کے چھے انہاں دی عادت ہوندی آئی ہر بندے کوئی نے مل کے آدھیان السلام علیکم یعنی سلام کرن دی خاطر بازار میں نے تے سلام کو عام کرن دی خاطر تاکہ میرے حصے ثواب آوے تے ساری آپس دی محبت ود پوے جان کے میں نے کوئی کام کہنا ہوندہ وان کے کیا دینا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اساں اپنے بالیں دی تربیت کروں اساں اپنے گھر دی تربیت کروں ساری اپنی یہ تربیت بڑھے اساں مسلمان ہیں بھائی اساں اپنی مرضی نہیں سے کر سکتے قرآن دی تعلیم تو آرے سامنے رکھی ہے حدیث دی تعلیم رکھی ہے صحابہ کرام دی یہ تعلیم ہے فرشتے دی یہ تعلیم ہے کہ ساکو ابتداء ہے ملاقات دے ٹائم اساں سلام کو عام کر دوں تے اللہ سارے مسئلے حل کر دے حدیث چے دیں بندہ آیا ہوا کیا السلام علیکم آپ نے فرمایا ایک خدا نے کیا مل گئے بل بھی آیا ہوا کیا نال رحمت اللہ آپ نے فرمایا وی نے کیا مل گئے بل تریجا آیا ہوا کہ برکات ہو آپ نے فرمایا تری نے کیا مل گئے یعنی مفت دا ثواب بھی ہے تے محبت ہی پیدا تھی دیئے تے پتہ ہی لگ دے کوئی بندہ سلجھا ہوئے بندہ بلی کوئی سمجھدار ہے یہ تعلیم دیتی میں نہیں پہیے ساتھ کہ اساں سلام کو عام کر لوں صحابی ڈوئی میں ٹور دے ویندے ہوں میں نہ تے اگوا ونیا درخت تے او رستہ ایک سجے درخت کو کراس کریا تے بیا کھبے درخت کو کراس کر کے ول جو ملے نا ول ایک روجے کو سلام کرنا اے جڑی انہاں دی کیفیت ہے ول ایک روجے کو سلام کر دیا سلام عام کر دیا نبی کریم علیہ السلام دی حدیث ہے یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر صحیح بخاری دی حدیث ہے آپ نے فرمائے جڑا سوار ہیں وہ کوئی چاہیے وہ پیدل چلن والے کو سلام کرے جڑا پیدل چلدا ویندے وہ کوئی چاہیے وہ بہن والے کو سلام کرے جڑے تھوڑے نا انہاں کو چاہیے ڈھیریں کو سلام کرے آداب بھی دکھائے گا کہ دو بندے ہیں تے بے پسو ڈا ہیں تے ڈا دو تو نہ ٹور ونجن دو بادے جاکھن سی انہیں سا کو ڈٹھائیے آئے نہیں شریعت دی اینا تھوڑے کو چاہیے اور ڈھیریں کو ان کے سلام کرنا تھوڑے ہیں جڑے وہ ڈھیریں تو لگے ونجن اے جڑی وڈی اہمیت ہے سلام دی اے جڑی وڈی اہمیت ہے کہ نماز دی حالت چکر تسا مسجد جو کوئی بندہ مسجد داخل تھی وہ کو چاہیے وہ پہلے سلام کرے تھوڑے تسا نماز دی حالت چیو حدیث چندے اگر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرمیندن مسند احمد دی روایت ہے کہ ایسا مسجد نبوی بیٹھے ہوں دے آسے تلاوت کریں دے آسے لوگ آمینہ تے کیا کرنے ہم سلام کرنے نبی کریم علیہ السلام بعض جب آمینہ سلام کرنا اسا سلام دا جواب دے دے آسے اور اے نماز دی حالت نماز دی حالت ابو داؤد روایت ہے جلے بندہ سلام کرے وہ کو چاہیے اگر وہ ہاتھ بدی کھڑے سجے ہاتھ کو اٹھائیں چاوے چا سمجھوں دا سلام دا جواب تھی گیا اگر وہ گودے تے ہاتھ رکھی کھڑے رکوے چھے اٹھائیں سجے ہاتھ تھوڑا جا اٹھتے چا کرے ان دا جواب تھی گیا یعنی نماز دی حالت جتا عام گفتگو منائے ہوتا سلام کے نہیں منع کیتا گیا یعنی یہ تو ویسے رحمت ہے کیا بات ہے سلامتی علی دعا ہے یعنی نماز دی حالت ہے جی آؤ مسجد اس تے پتہ لگے کہ اے بندہ آگئے بعض دفعہ آوازیں کئی پتہ لگ میں ہی واسطے بھائیو ایک قرآن و حدیث دا نچوڑے اور ساکو تعلیم دیتی میں نہیں پئیے کہ ایسا کیا کروں سلام کو عام کروں جڑے ویلے ایسا سلام کو عام کرے سوں جنتیں دی بولی سلام ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا لفظ منہ وچوئیو کڈھوایا گئے صحابہ کرام دا یہ طریقہ انبیاء کرام دا یہ طریقہ فرشتیاں دا یہ طریقہ ساکو بھی یہ طریقہ چھوڑنا نہیں چاہیے ایسا عام کروں ہی کو انہاں کیا تھی سی محبت پیدا تھی سی انہاں کہ فرمائے مسلمان دے ذمے 6 حق ہیں ایک حدیث ہے 5 حق ہیں حق المسلم علی المسلم 6 انہاں وچوں جڑا پہلا حق آپ نے اپنی حدیث مبارکہ اور تعلیم میں چلے وہ کیا ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ
پہلا حق ہے کہ تساں جڑے ویلے کہیں مسلمان کو ملو تساں کو کیا کرو؟ سلام کرو۔ یعنی یہ مسلمان دا مسلمان دے ذمہ حق ہے۔ جتنا مرضی آپس دے معاملات پیچیدہ ہوں میں یہ حق کا سا ادا کرنا، سلام لازمی کرنا، بہمی قدورتاں ختم تھی ویسن، نفرت ختم تھی ویسن، اور آپس اچ محبت پیدا تھی ون لگ ویسن۔ یہ بڑے فوائد ہیں۔ اسا اگر سلام کو عام کر دوں، ہیلو دی جاتے ہیں السلام علیکم آ ونجے، پھازاں دستیں دی جاتے ہیں السلام علیکم آ ونجے، جڑے ویلے پہلے ملتے ہیں ادا کیا حال ہے، این جملے کنے شروع کرن دے بجائے السلام علیکم کے شروع کریجے۔ یعنی جتنا بھی سارے روایتی جملے ہیں یا ساجاں رسمی باتیں ہیں ساریاں انہیں کو ختم کر دے ہونا چاہیے۔ وہ چیز اسا اپنے اندر ابتدائی بناؤں جیڑی چیز دی ساکو قرآن اور حدیث نے تعلیم دی تاکہ ان دے بدلے محبت پیدا تھی، آپس دیاں قدورتاں ختم تھی، اور ان دے اندر ہے بھی دعا السلام علیکم، تواڈے اوتے سلامتی ہوے، تساں شالا سلامت رہو۔ این کنے ود بیا ملاقات دا آغاز کیویں سونا تھی سن، ورحمت اللہ تواڈے اوتے اللہ دی رحمت ہو، وبرکاتہ اور تواڈے اوتے ہمیشہ برکتاں ہوویں، یعنی برکت دی دعا ہے، رحمت دی دعا ہے، سلامتی دی دعا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم دیتی ہے، پہلا حق بھی ہے، اور آپ نے یہ بھی تعلیم دیتی ہے کہ محبت دا ذریعہ بھی ہے کہ بندہ ایک دو جنال سلام کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک بھی حدیث صحیح بخاری ہے، آپ نے ان رجل سأل رسول اللہ، آپ کے ایک بندے سوال کی تھا ایو الاسلام خیر، بہترین اسلام کیڑا ہے؟ میں چاہنا میرے اندر اسلام بھی ہوئے تب بہترین اسلام ہوئے، بہترین اسلام کیڑا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تطعم الطعام، کھانا کھوامنا بہترین اسلام ہے، وَتَقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہیں کو جان دے ہو یا نیوے جان دے انہیں کو سلام کرنا ایک بہترین اسلام ہے۔ یعنی بہترین مسلمان بندے دی نشانی ہے کھانے کھوامن تے جانا نالے کو تے آنی جانا نالے کو سلام کرنا، صحیح بخاری ہے۔ یعنی سارے بہترین اسلام دی نشانی کیا ہے؟ سلام کرنا۔ سارے درمیان محبت دی نشانی کیا ہے؟ سلام کرنا۔ اور سارے درمیان ملاقات دی ابتدا دا رواج اور طریقہ کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا۔ ترائے حدیثاں تمہارے سامنے رکھ چکا، یعنی ابتدائے ملاقات سلام کے، ابتدائے محبت سلام ہے، اور بہترین اسلام سلام ہے۔ ایک نے ود کے بھی کیڑی بات ہے جڑی سا کو سمجھن دی ضرورت، یعنی میں اگر سلام نہیں کریں دا تو میرا اسلام بہترین نہیں، اگر میں سلام نہیں کریں دا میرے درمیان محبت پیدا نہیں تھی سکتی، اگر میں سلام نہیں کریں دا سمجھو کہ میں ایمان اپنا مکمل نہیں کر سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک چوتھی حدیث اے جامع ترمذی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانے کھوائے کرو، واصلوا الارحام، رشتہ داری دا خیال کیتا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات دی نماز پڑھی کرو جڑے ویلے لوگ سم وجن، جڑے ویلے تسا عمل کرے سو تدخلوا الجنت بسلام، تسا بغیر کہیں پریشانی اور تکلیف دے سکون نال اللہ دی جنت داخل تھی ویسو۔ یعنی سکون نال جنت دے داخلے دے اسباب تے ذرائع وچوں ایک سبب کیڑا ہے؟ سلام کو عام کرنا۔ یعنی جڑے ویلے بندہ سلام کو عام کرے اللہ ایک بہترین طریقے نال جنت داخل کر دے۔ سکو چاہیے کہ اساں سلام کو عام کرو، بندہ چھوٹے کو سلام کرے، چھوٹا وڈے کو سلام کرے، سلام عام کرے بندہ۔ اتنے فوائد جو چار احادیث تو علیہ السلام اور حدیث پاک کے چندے جڑے ویلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا، ہاتھ نال بنایا، وجود آدم جڑے ویلے تیار ہوئے، بل اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دے جسم میں روح پاتی، روح پھونکی، جلے روح بھی پاو گئی۔ سب تو پہلی جڑی بات اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی زبان کے کڑھوائی ہے نا، سب تو پہلی بات، یعنی آدم
آدم علیہ السلام دے وجود اور جسم دے وچ روح پاون دے بعد پہلی جڑی بات آئی حدیث پاک کے چندے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمائے ایویں کرو قال اذهب ونجو فسلم علی اولئک النفر یہ لوگ جڑے تواڈے نال بیٹھن انہاں دے اوتے سلام پیش کرو او کون ان او فرشتے یعنی سب تو پہلی جڑی گفتگو سارے باب آدم نے کیتی ہے او سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہم نفر من الملائکۃ جلوس فرشتے نیڑے بیٹھے ہیں صحیح بخاری دی حدیث ہے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام دی زبان جلے کھلی ہے پہلا جملہ جڑا نکتے ہوں دا نام سلام ہے ساکو تعلیم دیتی میں نہیں بھی کہ ایسا سلام کو عام کروں ساری زبان تو سلام نکل سی ساری زندگی سلامتی آسی اور ایسا اللہ تعالیٰ دی جنت داخل جلے تھی سوں وال سلامتی نال تھی سوں یہ ساری بات سمجھائی گئی